بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سید الاولین والآخرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورہ دخان 25واں پارہ اور اس کی آیات 1 تا 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں کہ آج الحمدللہ شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے اور بہت کم دن ماہ رمضان المبارک میں رہ گئے ہیں، تقریباً 17 یا 18 دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آپ غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت فرما، ہمارے شعبان میں برکت ہمارے لیے فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ مواقع عطا فرماتا ہے کہ بخشش کا ایک موقع مل جاتا ہے، مغفرت کا ایک موقع مل جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کا ایک موقع مل جاتا ہے، اپنی خطاؤں پر پیشمان
ہونے کا ایک موقع مل جاتا ہے اور اپنے رب سے دوستی کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا ہے۔ کئی لوگ پچھلے سال اس ماہ رمضان کی آمد کے منتظر تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ کتنے آج جو ہم موجود ہیں اس انتظار میں ہیں کہ 17 دن بعد یا 18 دن بعد ماہ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پہلے تو یہی کنفرم نہیں ہے کہ ہم میں سے کتنے ان بابرکت لمحات تک پہنچیں گے اور انہیں موقع ملے گا، اور کتنے ان 17 دنوں میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اسی شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس رات کی عبادت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور خصوصاً جو ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ وہ قضائے عمری کے نام سے ہم 27ویں کو بھی سنتے رہتے ہیں، شب برات کو بھی سنتے ہیں کہ وہ 4 رکعت مخصوص انداز میں اگر پڑھی جائیں تو جتنی زندگی کی نمازیں قضا ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب من گھڑت ہے، یہ اسلام اور شریعت کی طرف ایک جھوٹ اور بہتان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دلائل اپنی جگہ، ایک کامن سینس کو آپ لے لیں کہ کیا فرض کی تلافی نفل سے بھی ہو سکتی ہے؟ اب غور فرمائیں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک بندے کا 10,000 روپے اسے دینا ہے، قرض لیا ہوا ہے، ہم وہ 10,000 اس کو نہ دیں، اس کے بدلے میں 500 روپے تحفہ دے دیں، 500 روپے کا تحفہ اسے دے دیں، تو کیا آپ نے اس بندے کا حق ادا کر دیا؟ الٹا وہ یہ کہے گا کہ میری رقم تو آپ مجھے واپس دے نہیں رہے، جو میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، اوپر سے آپ 500 روپے کا تحفہ مجھے لے کے دے رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ پہلے میرا قرض چکتا کرو، قرض ادا کرو۔ تو اسی طرح جو فرض نمازیں ہیں وہ اللہ کا حق اور بندے کا فرض ہے۔ جب تک وہ نمازیں انفرادی طور پر ایک ایک کر کے قضا نہ کی جائیں، اس وقت تک ان کی قضا نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز کا قائم مقام نوافل قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ ان بڑی راتوں میں بھی قضا نمازیں ادا کیا کریں، کیونکہ اگر فرض ہی ادا نہیں ہے تو نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفل کا فائدہ تب ہوگا کہ قضا نمازیں ادا ہوں۔ میں تو اکثر دوستوں سے یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو آپ مغرب کے نفل پڑھتے ہیں، عشاء کے نفل پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد نفل پڑھتے ہیں، ان کی جگہ جو ہے ایک ایک قضا نماز پڑھا کریں جن کی رہتی ہے، کہ جب قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی نوافل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفل جو پڑھ رہے ہیں ان کے نوافل خدا نخواستہ قبول ہی نہیں ہوتے، ان کا اپنا اجر ہے، ان کا اپنا ثواب ہے، لیکن جب تک فرض آپ ادا نہیں کریں گے نوافل کے ذریعے جہنم سے بچ نہیں سکتے، نوافل کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایک بات یہ، دوسرا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، شعبان المعظم دن جو 14 تاریخ ہوگی اور رات کیا ہو جائے گی 15ویں کی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز ہے، سر بین اللہ و رسولہ، یہ راز ہے، یا آپ جدید جو ہے زبان میں یہ کہتے ہیں کوڈ ورڈز ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ جس طرح ہمارے ڈیفنس کے جو ادارے ہوتے ہیں،
آرمی ہے، ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ پیغام کوڈ ورڈ کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی دوسرا اگر سن بھی لے سمجھ نہیں پاتا کہ کہا کیا گیا ہے. تو اسی طرح حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک راز ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں، اس امت کے جلیل القدر اولیاء میں سے چند ایسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ ان کو القاء فرما دے، الہام فرما دے ان کا صحیح مفہوم. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا بھی مفہوم ہے، اس کی بھی جو ہے اس کلام کا بھی ایک معنی ہے، لیکن اس معنی کو اللہ صحیح جانتا ہے اور اللہ کا نبی صحیح جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والکتاب المبین، یہ واضح کتاب حامیم، اور اس کتاب مبین کی قسم، واو قسمیہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا، اس رات میں یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امر من عندنا، ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہر حکم صادر ہوتا ہے. انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں جو کتابیں بھی نازل کرتے ہیں اور رسولوں کو بھی مبعوث فرماتے ہیں. یہ ترجمہ ہے ان آیات بینات کا. دو تین باتیں بڑی اہم ہیں کہ ایک تو یہ رات لیلہ مبارکہ برکت والی رات ہے، اور دوسری لیلۃ القدر، قدر والی رات. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی عبادت فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے. جائز ہے، عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شب قدر است، گر بہو بسر شد، ہر رات شب قدر ہوتی ہے اگر اللہ کے ساتھ گزر جائے. یعنی اللہ کی یاد میں جو رات گزرے گی وہی شب برات ہے، وہی شب قدر ہے. لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ نے ایک موقع ہمیں فراہم فرمایا ہے کہ چلو اسی ذریعے سے میرے محبوب کے غلام میرے محبوب بن جائیں. تو یہ رات عطا ہوئی، فرمایا یہ برکت والی رات ہے، اس میں قرآن کو نازل کیا. یہاں علماء کی مختلف آراء ہیں، کیونکہ نص قطعی الدلالہ نص سے جو ہے وہ ثابت یہ ہے شب قدر کو قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کو، شب قدر کو قرآن نازل ہوا. اور یہاں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. تو علماء مفسرین کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ اس رات سے بھی شب قدر مراد ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا یہ سوئی ایک ہی جگہ پہ نہ اٹک جائے کہ یہی جو ہے شب برات جو ہے 15ویں رات جو شعبان المعظم کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس رات سے مراد بھی شب قدر ہی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ شب قدر، کیونکہ قرآن آپ کے ذہن میں ہوگا اور آپ کو علم ہوگا قرآن مجید کا نزول 3 دفعہ ہوا ہے. ایک لوح محفوظ پر الفاظ کی صورت میں، ایک وہ ہے. ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، اور تیسرا کیا ہے، وہاں سے اللہ کے حکم سے جبریل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں جو ہے اس سے مراد بھی نزول قرآن آپ لے سکتے ہیں، آغاز کا یا لوح محفوظ کا یا بیت المعمور کا. تو بھر کے اس کی اہمیت حدیث سے بھی ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے
دعا فرماتے تھے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور دعا فرماتے تھے۔ اب قبرستان کی جو بات ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، قبرستان جانا صرف 14ویں شعبان یا 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، قبرستان جایا کرو، پہلے میں منع فرماتا تھا، اب قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان جانا تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو قبرستان میلے نہیں لگا کرتے، قبرستان پہ میلے نہیں ہوتے، قبرستان پہ تماشے نہیں لگائے جاتے، قبرستانوں پہ ڈالیاں لے کے نہیں جایا جاتا، قبرستان پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، قبرستان پہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے جایا جاتا ہے۔ قبرستان کوئی تماشا گاہ نہیں ہے، قبرستان عبرت گاہ ہے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کو صرف شعبان کے ساتھ خاص نہیں، ہر وقت آپ جائیں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، مومنین کے لیے وہاں دعائیں مغفرت کریں تو آپ کا جانا ہر وقت سنت بن جائے گا، تو ضرور جائیں۔ تو ایک تو قبرستان جانا سنت ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں قبرستان میں جب جاتے ہیں وہاں جا کے کوئی موم بتیاں روشن کر رہا ہے، کوئی لائٹنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ چیز شریعت سے ثابت ہے۔ بلکہ قبرستان میں تو اب غور فرمائیں، قبرستان وہ لوگ ہیں جو عالم برزخ میں ہیں، انہیں باہر کی موم بتیوں اور روشنی کی کینڈلز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آپ کی فاتحہ کی ضرورت ہے، انہیں آپ کی قرات قرآن کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کی ضرورت ہے، انہیں آپ کی دعائیں مغفرت کی ضرورت ہے۔ تو ان کی قبروں پہ آگ روشن کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تاکہ ان کی قبروں میں اللہ کا نور آ جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب میں مبتلا ہے تو آپ کی دعا سے اللہ اس کے عذاب کو معاف فرما دے یا تخفیف فرما دے، تو اس نیت سے جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہم اس رات میں عبادت کے بجائے یہ پٹاخے اور پتہ نہیں اور کیا کیا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یاد رکھنا بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہیں۔ جس باپ نے پیسے دیے ہیں نا وہ گناہگار ہے، جس باپ نے، جس دوست نے، جس بھائی نے پیسے دیے ہیں نا وہ سارا گناہ اس کو ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہم آگ کے فائر کر رہے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہمیں آگ ہی پسند ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ عرض کروں گا، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو منع بھی کریں، روکیں بھی، اور نظر بھی رکھیں کہ یہ غیر اسلامی فعل ہماری اولاد کو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب عرب میں مشہور قبیلہ ہے جن کی بکریاں بھی زیادہ اور ان کے بال بھی زیادہ ہوتے تھے۔ اتنی مقدار، یہ نہیں کہ جتنے وہ بال ہیں اتنی بخشش نہیں، مطلب یہ ہے کہ کثرت سے بخشش ہوتی ہے، کثرت سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے حل من مستغفر، اور ایک روایت میں الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی مریض میں اس کو شفا عطا فرماؤں، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے ندا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو رب فرما رہا ہو کہ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں، مجھ سے پریشانیوں سے رستگاری اور چھٹکارا مانگو میں تمہیں رہائی عطا فرما دوں، اور ہم اس رات کو
ضائع کر دیں تو بدنصیبی ہماری ہے۔ اسلام نے، شریعت نے، رب نے تو ہمیں موقع عطا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات کو ہر اہم کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ہر اہم کام کا۔ محدثین فرماتے ہیں اور مفسرین کہ اس رات کو فیصلہ ہو جاتا ہے کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو ذلت ملنی ہے، کس نے کامیاب ہونا ہے، کس نے ناکام ہونا ہے، کس نے صحت مند ہونا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے۔ یہ سارے اہم کام جو ہے فیصلے ہو کے یہ دفتر اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہے لیکن زندوں کی لسٹ سے اس کا نام کٹ گیا ہے اور مردوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ایک بندہ مکان بنا رہا ہے، اپنے رہنے کے لیے عالیشان مکان بنا رہا ہے، لیکن خود کا نام زندوں کی لسٹ سے کٹ چکا ہے۔ ایک بندہ اپنے بزنس کو لگا ہوا ہے لیکن اس کا نام زندوں کی لسٹ سے کٹ کے مردوں کی لسٹ میں درج کیا جا چکا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، انسان کو کس چیز پہ مان ہے؟ کون سی ایسی چیز؟ صحت پہ مان کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو کل تھی آج نہیں، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ جوانی پہ کر سکتا ہے؟ وہ جو دوست 50 سے اوپر کی عمر کے ہیں وہ خود سوچ لیں کہ آج سے 25 سال پہلے کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے۔ کیا دولت پہ مان کر سکتا ہے؟ اگر دولت پہ مان ہوتا بچا سکتی تو یہ فرعون، حمان، یہ قارون، یہ عتبہ، یہ ولید، یہ کہاں گئے؟ یہ سکندر اعظم، دولت کم تھی؟ کیا موت سے بچ گئے؟ نہیں، دولت بھی عارضی ہے۔ تو پھر مان کس چیز پہ ہے؟ تو دوستو مان صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے، بس۔ اور جو اس رب کے ساتھ لگ گیا نا اور رب کے محبوب کی غلامی میں آ گیا، پھر دولت ہو یا نہ ہو کامیاب وہی ہے، صحت ہو یا نہ ہو تندرست وہی شخص ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی برکت والی رات آنے والی ہے۔ پورا شعبان المعظم برکت والا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے تیاری کریں تاکہ استقبال رمضان شریف کے قابل ہم ہو سکے۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا نزول قرآن کے حوالہ سے، آپ حضرات جانتے ہیں یہ 6 تاریخ کو ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور بڑا حساس، بڑا نازک، انتہائی حساس قسم کا جو ہے وہ ریمارکس تھے اور فیصلہ تھا، جن میں 2 آیات بھی کوٹ کی گئی کہ جی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور اس میں لکھا گیا، وکیل صاحب تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر انہوں نے اس کو سٹڈی کیا ہوگا، کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اور دوسری آیت کوٹ کی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور فیصلہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو بھی اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ حضرات نے یقیناً سوشل میڈیا پہ بھی سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور مجھ سے زیادہ اویئر بھی ہیں آپ۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو شریعت کے تو ہے ہی مخالف، اسلام کے ہے ہی مخالف، آئین پاکستان کے بھی مخالف ہے، کیونکہ عدالت جو ہے نا، عدالت وہ دفعات نہیں بدل سکتی، وہ ان کی تشریح کر سکتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ آئین کی دفعہ میں ترمیم نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو پہلی بات ٹیکنیکلی آئین کے روح سے بھی غلط۔ اور دوسری بات یہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے
اور خاتم النبیین ہونے پر ایمان لاتا ہے، وہ عمل میں اگرچہ کمزور ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ نیک اعمال کرے، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات یہ ہمارے پیش نظر، اور دوسرا اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قادیانی ہے نا، یہ بڑا کہتے ہیں جی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، یعنی رسول نعوذ باللہ بعد میں آ سکتا ہے۔ جس طرح اس بدبخت کے لیے وہ کہتے ہیں، میں نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا اس کا۔ حضرات محترم غور فرمائیں، میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، اور رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہو اور آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی جس کو صرف نبوت ملی ہے، رسول جس کو نبوت بھی ملی ہو اور جس کو کتاب یعنی رسالت بھی ملی ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، میں ایک مثال عرض کر دوں، جس بندے نے میٹرک پاس نہیں کی، کیا وہ گریجویٹ کہلا سکتا ہے؟ سارے کہیں گے، وہ کہے جی میں گریجویٹ ہوں۔ اچھا آپ نے میٹرک ایف اے کی تھی؟ نہیں، نہ میں نے میٹرک پاس کیا نہ ایف اے، میں ہوں گریجویٹ۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ گریجویٹ ہے؟ کہیں گے وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک میٹرک اور ایف اے نہ کریں۔ تو اسی طرح رسول وہ بن ہی نہیں سکتا جو نبی نہ ہو، پہلے نبی ہے پھر رسول ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو جب نبی کوئی نہیں بن سکتا تو رسول کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس کو نبوت ہی نہیں ملی اسے رسالت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اب غور پر، میرا رب حکیم ہے نا، رب نے یہ نہیں فرمایا وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ آخری رسول ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ جب نبوت ختم ہوگی آپ کے بعد تو پھر رسول تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ المختصر یہ حساس معاملہ ہے، اس پہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کوئی چیف جسٹس ہو، کوئی عدالت ہو، کوئی لشکر ہو، کوئی سپاہ ہو، کوئی فوج ہو، کوئی ملک ہو، وہ سارے کے سارے قربان کیے جا سکتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگر فوج کی توہین یہ توہین کہلاتی ہے، عدالت کی توہین کہلاتی ہے، تو پھر رسول اللہ کی ناموس کی توہین کیا ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں اس معاملے پر نظر رکھنی ہوگی، اور ہم یہ جو ہے حکومت وقت، عدلیہ کو، سارے وہ کام جو ہے صاحب اقتدار ہیں، یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بنیادی عقیدوں کے خلاف کسی کی شہ پر، کسی کے کہنے پر یہ کام مت کریں کہ پھر سے جو ہے ہم ایک ایسی مشکل کا شکار ہو جائیں کہ جس سے نکلنے کا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔